بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اردو کی پہلی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم سبق نمبر 1 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی ہے۔ نعمانی ان کا نام تھا اور شمس العلماء ان کا خطاب تھا۔ نعمانی انہوں نے اپنے نام کے ساتھ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ سے عقیدت کی وجہ سے اضافہ کیا تھا۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ اور اعظم گڑھ میں ہندوستان میں وہ پیدا ہوئے۔ سر سید احمد خان نے آپ کی لیاقت کی اور قابلیت کی وجہ سے آپ کو علی گڑھ میں عربی کا استاد مقرر کیا، اور اس کے علاوہ ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغہ مجیدی عطا کیا۔ مولانا شبلی نعمانی نہ صرف مصنف تھے بلکہ شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین اور مورخ تھے۔ مورخ کہتے ہیں ہسٹری لکھنے والے کو، یعنی تاریخ لکھنے والے کو۔ آپ کی تصانیف میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بلند پایہ کتابیں شامل ہیں۔ آئیے اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ایک چیپٹر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کسی کے بھی اخلاق کے بارے میں بات کرنی ہو تو آپ اس کے قریبی رشتہ داروں، عزیز و اقارب سے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس چیپٹر میں جو بھی باتیں کی گئی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ریلیٹیوز، رشتہ دار، محلے والے اور ان سب کے بارے سے رائے لی گئی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارک تھیں، وہ آپ کی خدمت زوجیت میں تقریباً 25 برس رہیں۔ جب زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی پریشان ہو جایا کرتے تھے تو وہ آپ کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں کہ خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں۔ اعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، ضیافت یعنی مہمان نوازی۔ حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے اخلاق کے بارے میں بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی۔ برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے، ان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی نسبت سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ جبیں یعنی کہ ہنسمکھ، نرم بات کرنے والے، مہربان طبع تھے، یعنی مہربان طبیعت تھی ان کی، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے نہیں نکالتے تھے اور عیب جو اور تنگیر بھی نہ تھے۔ اس کے علاوہ ہند بن ابی حالہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پرورش پانے والے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ آج کا سبق بس اتنا ہی۔ اب آ جائیے آج کے ہوم ٹاسک یعنی ہوم ورک کی طرف۔ صفحہ نمبر 15 پر موجود سوال نمبر 1 کا حصہ الف، حصہ بے اور حصہ دال، جو میں نے آج آپ کو لیکچر دیا ہے اس میں ان کے جوابات موجود ہیں۔ ان کے جوابات آپ ڈاکٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، تو ان کو پلیز آپ اپنے اسائنمنٹ کاپی میں اس کو رائٹ بھی کیجئے اور اس کو یاد بھی کر لیجئے۔ یہی آپ کا سبق ہے۔ شکریہ۔